बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, पब्लिक कोर्ट न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान असद बुखारी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो ड्रामाई चेंज आई है हल्का NA61 में और PP26 में, आज हम उसको डिस्कस करेंगे कि आज हैरत अंगेज तौर पर चौधरी सालेक हुसैन ने अपने कागजात नामजदगी PP26 से जमा कराए हैं। दूसरा, चौधरी आबद जुताना साहब ने भी NA61 के बाद PP26 में कागजात जमा करा दिए हैं और मलक गुलाम मुस्तफा कनवाल एडवोकेट साहब ने भी PP26 में भी अपने कागजात जमा करा दिए। दूसरा, ये क्यों चेंज आई, ये हम तहसील प्रेस क्लब के सदर से पूछेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे वर्किंग कमेटी की उस डेवलपमेंट की कि जो 2 रोज़ा सड़क के हवाले से 50 करोड़ रुपए के फंड रिलीज होने की खबरें हैं और काम शुरू होना नजर आया है कि कुछ मशीनें और कुछ काम की प्रोग्रेस में आना शुरू हुई है। आज हम उस पर भी डिस्कस करेंगे कि बाद सियासतदान जो है इस पर क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन असल क्रेडिट ये किसका है, वर्किंग कमेटी का है या पॉलिटिशियंस का है। तो सबसे पहले जो मैं तहसील प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट चौधरी अख्तर राही साहब से सवाल करूंगा, मेरा सवाल ये है कि क्या हैरत अंगेज तब्दीली आई है चौधरी साहब PP26 में कि चौधरी सालेक हुसैन साहब भी सूबाई असेंबली से उम्मीदवार बन गए हैं। क्या तमाम उम्मीदवारों की छुट्टी हो रही है? इस सिलसिले में आप क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह जी, ये 2 दिन जो बड़े हैं ना तारीख में नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने की, ये सारी डेवलपमेंट जो है ना अब आई। और कुछ जो सियासतदान है ना, जिसमें जुताना साहब हैं, अब उनको जिस दिन वो MNA के कागज जमा कराए थे उस दिन उन्होंने MP के क्यों ना जमा कराए, एक सवाल है ना। बिल्कुल, ये बात तो एक क्लियर है। तो उसमें एक चीज़ें ये नजर आती हैं कि मैंने पहले भी बहुत दिन पहले जो है ना, जब ये नून लीग में शामिल हुए थे तो लोग कह रहे थे फलां की वजह से शामिल हुए, फलां की वजह से। मैंने कहा था नहीं, इनका जो है ना असल महवर जहाँ से इनकी सियासत घूम रही है, चल रही है, वो है चौधरी फारूक साहब। ना ये परवेज इलाही के साथ मुखलस हैं, और अगर वो थोड़ा बड़ा डर वर है ना इनको, ये जिससे ये मुतासर हैं, ये जिससे तल्लक गांठते हैं, वो है चौधरी फारूक साहब। क्योंकि कुछ हालात ऐसे बन रहे थे कि चौधरी फारूक साहब 61 में आ रहे हैं और इन्होंने ये सोमोटो लिया, खुद नोटिस लिया कि मैं सूबाई असेंबली का जो है ना जमा करा दूं, शायद मेरी लॉटरी नहीं। और मजे की बात है, मैंने आपने भी इस पर बात की थी, मैंने भी की थी कि इन्होंने कैंडिडेट तो सूबाई की है ना, कौमी का तो ये है ही नहीं। कौमी के साथ इसके साथ हाथ हुआ था, अब इसने हाथ कर लिया उनके साथ। नहीं, अब वो जो साथ लगाए हुए हैं 4 MPA चौधरी साहब ने, उनका क्या मुस्तकबिल है इसके मैं बाद? बता रहा हूं ना सर, सुने ना, उन्होंने इसको यूज किया, ठीक, पता नहीं आपके प्रोग्राम्स की वजह से या लोगों के कहने के, कि उन्होंने इसको कहा कि तू MNA के कद काट का आदमी है जी, तो शायद इसका कद देख के कहा उन्होंने। नहीं, मैंने तो ये बात कही थी उस वक्त भी, ये कही थी कि चौधरी साहब ट्रैप हो गए हैं कि ये लोग जो MPA के भी कैंडिडेट नहीं थे, चेयरमैन यूनियन काउंसिल के भी कैंडिडेट नहीं थे, वो MPA कैसे लड़ते अगर चौधरी आबद जुताना वहां खड़ा होता। तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि चौधरी साहब को इन्होंने ट्रैप करके आगे भेजा है, आगे चौधरी साहब की जगह नहीं थी, उनकी जगह पे एक काबज हुआ है। लेकिन चौधरी साहब ने आज एक ऐसी क्या बात है, हाँ, उन्होंने वो ये हाथ किया ना उनके साथ, तुमने मुझे जो है ना जो कुछ किया ना, कर दिया था। तो मैं इतना बच्चा नहीं हूँ कि आबद जुताना इतना छोटा आदमी नहीं है, समझदार आदमी है। और उनको उन्होंने आगे भेजा ना, उसने रात के एक प्रोग्राम में ना, जो उनका निजी प्रोग्राम था, जाती प्रोग्राम है, चौधरी फारूक साहब के बेटे की शादी हुई है, बहुत बड़े खानदान में, एक साहब मिनिस्टर के बेटे से, हराज के घर। तो वहां ये कुछ लोग इकट्ठे हुए, शायद चौधरी साहब, क्योंकि बड़ी खुशी था, उनका एक बेटा है, बहुत अच्छी जगह उनकी शादी हुई है, उसने यानी मजा नहीं आता जब बंदा खुश होता है, साहब बहादुर खुश हो तो खुशी में कह दो जा बच्चे सूबाई असेंबली देख रहा, मैंने तो टिकट लभेगा तो तेनू ना सूबाई लड़ावांगे तल्ला इलेक्शन। नहीं, इन्होंने उजलत में करा लिए। अब होगा क्या, इनको ना वो तोप वाली मिसाल है ना, तोप का मिला नहीं, रिवाल्वर का मिल जाए, इनको रिवाल्वर का नहीं मिलेगा। अब वो जो बंदे हैं ना नीचे वाले, वो इससे खुश नहीं है, वो तो उनके दिलों से खुश है ना, वो तो खुश नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि चौधरी सालेक हुसैन जब कागजात जमा करा रहे हैं तो वो किस प्लानिंग के तहत कर रहे हैं? क्या सबका ही सफाया होना है? नहीं सर, हो भी सकता है, लॉटरी निकल भी सकती है, और वो इस लिहाज से करा रहे हैं। एक तो उनका अलायंस है नून लीग के साथ,
चौधरी शुजात के साथ। ठीक है। और एक वो इस तहसील के दामाद हैं जो साहब, वो बड़े मजे की बात है, एक बहुत बड़ी फैमिली है। वजीर आला के हमजुल्फ है ना? हाँ हाँ, वजीर आला के हमजुल्फ है। ऐसी कौन सी बात है अगर शहबाज शरीफ को, वो ये नवाज शरीफ को बोले भी एक टिकट चाहिए तो वो इनकार करेगा। और फिर उनका जो ब्यूरोक्रेसी में इस वक्त नेटवर्क है, तो पूरे पंजाब में सबसे बड़ी ब्यूरोक्रेसी में जो फैमिली है ना, वो मार्च फैमिली है, उनका वो दामाद है। मैं ये बात नहीं कर, देखिए चौधरी सालक हुसैन गुजरात से कई से भी इलेक्शन, स्पेशली पिंड दादन खान से इलेक्शन क्यों? मेरी बात सुनो, दरखास्त क्यों? हो सकता है ना अपना शाह जी, आप बड़े बादशाह हैं, अगर तलगंग से परवेज लाई क्यों? देखो ना, हर चीज जहां कहीं आसानी होती है ना, वहां हाफिज अमार यासर ने परवेज लाई के लिए बहुत वर्क किया। वो उन्होंने ये सोचा कि मेरी ससुराली तहसील है ये, और एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेसी मेरे ससुराल है, तो ऐसी क्या कौन सा टिकट कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह भी कोई जन्नत का टिकट है। एक टिकट लेना, अगर वो अपनी बात पे आ गया ना, तो ये चौधरी शुजात के बेटे सालक को टिकट मिलेगा अगर वो संजीदा हुए तो। नहीं, लेकिन यहां पर ना दो चीजें सामने आती हैं तो साहब। पहली बात तो ये सामने आती है कि इतनी बड़ी फैमिली का बंदा यहां से टिकट ले रहा है, इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ की जो क्यादत है वो समझती है कि पिंड दादन खान की हमारी क्यादत नायलो का टोला है, कि हमें बाहर से कैंडिडेट यहाँ पर मिलना, जिसकी कोई जड़ नहीं है यहाँ पर, जिसका कोई वोट बैंक नहीं है यहाँ पर, जिसका कोई राबते नहीं है यहाँ पर, जिसका कोई धड़ा नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, उसको लाके मुसल्लत करना है क्या ये? सर अगर ये बात होती, देखो ना, अगर क्यादत होती ना, यहाँ अहल क्यादत होती, नून लीग की तंजीम सही होती, अहल क्यादत होती, तो ये 35 का फिगर और 24 का जो फिगर है ना, ये ना होता। इकबाल मेहदी साहब की सियासत और राजा मोहम्मद अफजल साहब की जो सियासत है, उन्होंने कभी आज तक नीचे कोई ऐसी, फिर शायद एक शोर भी आ रहा है लोगों में। देखो ना, हमारे भाई हैं सिकंदर गोंदल साहब, उन्होंने यहां से दो जगह यहाँ MNA के और MPA के भी कैंडिडेट हैं वो, और मलकवाल से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं वो, ठीक है। अच्छा, आप ये उनका तो क्या, हिब्बा को क्या जरूरत पड़ गई थी? खामन के होते, देवर के होते हुए हिब्बा ने यहां से कहा कि दोनों जगह जमा करवा दिए। अच्छा, तीसरी बात, आपने उसको डिस्कस कर लिया, शुजात तो बहुत बड़ी फैमिली वाला है, मुल्क जिला है, तहसील जिला अलग हुआ है ना, मंडी बोलदिन, पहले तो मंडी बोलदिन मलकवाल तक था हमारी 1 किलोमीटर का फर्क, मिलती जुलती है ना, तो उनका तो कोई असर रसूख है भी ना। फिर इतनी बड़ी ससुराली होने के बावजूद क्या दामाद इलेक्शन नहीं लड़ सकता? ससुराल दामाद इलेक्शन लड़ सकता है। प्लीज अजहर कियानी साहब, मैं बार बार कहता हूं, अजहर कियानी साहब और अमीर हमजा करमानी, सिर्फ इनकी सीवी में एक का खानकाही निजाम खानवादा है, खानका से बहुत बड़े पीर का बेटा है वो, और एक बहुत बड़े डॉक्टर का बेटा है। अगर यार वो इलेक्शन लड़ सकते हैं इधर से, पैसे के बलबूते पे लड़ना है ना, उनको कौन जानता है? बताएं करवानी साहब को। अगर चौधरी नजर, मैंने पहले भी कहा था, पीपल पार्टी को एक अच्छा कैंडिडेट सूबाई असेंबली का और एक अच्छा इन्वेस्टर, अब उसकी मेच्योरिटी का अंदाजा लगाएं। फंड रिलीज नहीं, ड्यूड कैरेज की तरफ आते हैं, फंड रिलीज नहीं आए, उसने उजलत में इतनी जल्दी 1-1.5 मिनट का वो क्लिप चढ़ाया कि मैं काम शुरू हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आपने देखा होगा। जी हमने देखा, लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूं ना, आप उस बात को मुझे थोड़ा सा मुतमईन करें उस बात के ऊपर कि पिंड दादन खान, इसका मतलब है जो पहली बार हिस्ट्री में NA के अंदर 24 कैंडिडेट और सूबाई असम्बली में 35-36 कैंडिडेट जो है वो दरख्वास्त कागजात नामजदगी दाखिल करा रहे हैं। एक तो इससे हमारे जहनी हिजान का अंदाजा होता है, पिंड दादन खान की सियासत के अंदर ये इनमेच्योरिटी का अंदाजा होता है, और यहाँ के हालात से नावाकफियत का भी अंदाजा होता है कि इतने लोगों ने यकदम पिंड दादन खान की तारीख में कागजात जमा कराए हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ की क्यादत की, इसका मतलब है इस कदर नाअहली और फुकदान है कि यहाँ के लोग जो है उनको इग्नोर करके बाहर से कैंडिडेट इंपोर्ट किए जा रहे हैं। NA का भी बाहर से इंपोर्ट होकर आना है यहाँ पर, पिंड दादन खान तहसील का नहीं होना है। शाह जी, आपने ना बड़ी लंबी चौड़ी बात कर दी है। बात असल अगर उस तरफ आए ना तो बहुत सारे लोग नाराज होंगे। अगर PTI पे पाबंदी है, ये जो कुछ ड्रामा हो रहा है ना PTI के साथ, अगर ये ना होता ना, मैं बड़े वसूख से कहता हूं कि 4 से 5 या 6 कैंडिडेट MNA के होने थे,
اور 6 سے 5-6 کینڈیڈیٹ صوبائی کو صوبائی کے ہونے تھے، اس سے زیادہ نہیں ہونے۔ اب ہو کیا رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت بھی الیکشن کا صحیح گرم و گرمی ہوگی، ہو سکتا اب زیادہ تو لوگ نون لیگ کے نہیں ہوں گے، آپ کو ذہن میں رکھنا، خدا نہ خواستہ اگر تھوڑی سی بھی نہ لچک مل گئی حکومت کی طرف سے یا کسی وجہ سے پی ٹی آئی کو، نون لیگ کا لوگوں نے ٹکٹ واپس کرنے ہیں جا کے، ہمیں پی ٹی آئی کا چاہیے۔ آپ لوگوں میں دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے، ووٹ اگر ہم گراؤنڈ پہ چلے جاتے ہیں تو پی ٹی آئی سے زیادہ ووٹ اس وقت کسی کا نہیں۔ اب اندر خانے جو بات ہے، ان سب سے جو جنہوں نے کاغذ جمع کروائے نا، ان کو ساروں کو نہ لے جا کے نا اب نلا دلا کے حلفاً مسجد میں قرآن دیں لیں ان سے۔ ان کی دل کی بات تو یہ ہے کہ اگر کہیں سے نہ ملا تو ہمیں پی ٹی آئی کا ٹکٹ مل جائے نا۔ پی ٹی آئی کا ٹکٹ اتنا عام ٹکٹ نہیں ہے کہ ہر کسی کو مل جائے گا۔ نہیں دیکھو نا، اس پہ رکھنا، امید رکھنا، اس سے یہ رکھنا جرم نہیں ہے، جرم نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، اس وقت اگر ہم بڑے امیدواروں کو سامنے لے کر آتے ہیں نا، چودھری فرخ الطاف صاحب، جی جی وہ بھی ہمارے حلقے میں انٹرسٹڈ ہیں، ہاں۔ لیکن ادھر بلال اظہر کیانی نے 24 میں بھی جمع کرا دیا۔ آج صوبائی اسمبلی کی جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کیانی نے ادھر 24 میں کروائے ہیں کہ کچھ باتیں ہونے والی ہیں، انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہاں ہے، ہونے والی ہیں نا، جو چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر چوئی صاحب مسلم لیگ نون جو ہے ایک پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت ہے، لیکن کیا ضلع جہلم میں گھرمالا فیملی کو اور تحصیل پنڈ دادن خان میں نوابزادہ فیملی کو اگنور کر کے مسلم لیگ کا وجود باقی رہ سکتا ہے؟ دیکھیں کل پرسوں بھی میں نے بات کی تھی، آج بھی ان دونوں خاندانوں کو اگر ایک ٹائم میں اگر سائیڈ لائن کرتے ہیں نا تو مسلم لیگ ختم ہے، ختم ہے۔ کتنی جی جرت کوئی کر لے، جتنی مرضی کوشش کر لے، میں وثوق سے کہتا ہوں ان کو جو ہے نا، اب گراف کس کا اونچا ہو رہا ہے؟ آپ ایک چیز دیکھیں، گراف اس وقت چودھری نظر صاحب کا اوپر ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی کا ہو رہا ہے، اور کہیں ایسی چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کا اگلے چند دنوں میں جا کے علاق نہ ہو جائے پی ٹی آئی کا اور پیپلز پارٹی کا۔ اگر ایسے ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ یہاں ہوگا اور نون کا یہاں ہوگا۔ ایسے ہی میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا کہیں الحاق ہو جاتا ہے کسی جگہ پر تو پیپلز پارٹی والے بہت اچھے گراؤنڈ میں آ جائیں گے کھیلنے کے لیے۔ جی جی، لیکن دیکھیں نا، اگر آپ سیاست کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو پنڈ دادن خان اس وقت جو ہے نا پورے ملک سے ایک ڈیفرنٹ سیاست پیش کر رہا ہے، ہاں، پورے پنجاب سے ڈیفرنٹ سیاست پیش کر رہا ہے پنڈ دادن خان جو ہے۔ یہاں کے جو لیڈرشپ ہے وہ ان کے ٹکٹوں کا فیصلہ کرنے میں بھی پریشان ہے کہ اب کس کو راضی کریں کس کو ناراض کریں۔ ہم تو پہلے دن سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ اگر پنڈ دادن خان میں مسلم لیگ کو بچانا ہے تو مطلوب مہدی اور حاجی ناصر للہ کو ٹکٹ ملنا چاہیے، بے شک ڈیزرونگ ہے وہ، دونوں ڈیزرونگ ہے۔ لیکن چودھری فرخ الطاف ایک بڑا نام ہے اور انہوں نے اس وقت مسلم لیگ نون کی مدد کی ہے جب پی ٹی آئی کا عروج تھا، جی کوئی شک ٹھیک ہے، اور اس وقت انہوں نے پی ٹی آئی کی کمر میں چھرا گھونپا جی جی، اور ان کو سپورٹ کیا، پتھر کیا، تو اس کے ان کے گارنٹر بھی بہت بڑے ہیں، ٹکٹ تو انہیں ملنا ہی ملنا ہے 100%۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر وہ حلقہ 61 سے الیکشن لڑتے ہیں تو مسلم لیگ نواز ختم ہو جاتی ہے۔ سر ایک اور بات ہے، جیلم میں مسلم لیگ نواز ہی نہیں ختم ہوتی، جنہوں نے نعرہ لگایا تھا اپنی دھرتی اپنا راج، وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ نہیں ختم نہیں ہوتے۔ اگر وہ سپورٹ کرتے ہیں کیا ان کو تھوڑی سی شرم آئے گی کہ اگر وہ کہتے ہیں ہمارے پہ باہر سے آ رہا ہے فلاں سے آنا ہے، ہماری دھرتی کا کینڈیڈیٹ کیوں نہیں ہونا چاہیے، اور وہ اس کے نیچے جب لڑتے ہیں الیکشن، اللہ نہ کرے وہ وقت آئے اگر آ بھی جائے تو ہمارے تو کوئی سیدھی بھائی ہے ہمارا ہے، اور فرد صاحب ہمارے بھائی ہیں، اگر ایسا ہوتا ہے تو ان کو سبکی تو ہوگی، پر سیاست میں شرم آتی ہے، میں سیاست میں شرم ہوتا ہے۔ ہم 20 مہینے سے 22 مہینے سے ڈویل کیریج وے کے لیے رو رہے ہیں، سیاستدانوں کو اس وقت شرم نہیں آئی، ہاں آج کہتے ہیں میں لے کے آیا، روک دیے کچھ لوگوں نے، اس وقت شرم نہیں آئی، یا حکومت میں رہنے والے جاری نہیں کروا سکے اس وقت شرم نہیں آئی۔ پنڈ دادن خان کے لوگ بلکتے رہے، روتے رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے، اس وقت کسی کو شرم نہیں آئی۔ واللہ اس میں نہ کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ سارا کریڈٹ ورکنگ کمیٹی کو جاتا ہے، علماء حق کو جاتا ہے، یہاں کی تاجر برادری کو جاتا ہے، یہاں کے صحافی برادران کو جاتا ہے، اس یہاں کی غیور عوام کو جاتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے پہلی بار جو ہے نا سڑکوں پہ آئی۔ دیکھیں یہ میں تو کہتا ہوں مولانا انور قریشی صاحب اور مفتی بشیر کرم صاحب کو کیا بات کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ اگر آج روڈ پر ہلچل ہوئی ہے، اگر یہ 2 صاحبان
عوام کو اکٹھا کرنے کے لیے جدوجہد نہ کرتے, اگر یہ اپنے اگر پاؤں پہ صحافی بول- اور تاجر ان کے دست و بازو نہ بنتے تو سیاستدان یہ بیڑا نہیں پار کرا سکتے تھے. نہیں دیکھیں بات سنیں, جس نے یہ سوچا ہے, جس نے اس کو تخلیق کیا ہے, اس نظریے کو, اس کو لے کے سوچ کو آگے چلے ہیں, وہ مولانا انور قریشی صاحب ہیں, اور اس پہ جو پوری امپلیمنٹ کروائی ہے نا, وہ مفتی صاحب نے بڑی جرت کے ساتھ کروائی. اور اس میں جو ورکنگ کے جو 10 یا 12 لوگ تھے نا, ان کے اندر ایک مزے کی بات شاہ جی کہ وہ اتنے ہم خیال ثابت ہوئے کہ انہوں نے ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچی. بالکل بالکل اختلافات ہوتے ہوئے بھی, ٹھیک ہے, ہمارے اختلاف تھے, اپنے تاجر برادران کے اختلاف تھے, وکلاء میں بھی کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا ہوتا ہے, سب میں اختلاف ہونے, علماء حق میں, علماء میں بھی جو ہے اہل تشیع اس دن پلیٹ فارم پہ تھے, انہیں حق ادا کیا. دیوبندی, بریلوی, ہر مکتب فکر کے جو علماء تھے وہاں ان کی نمائندگی بھی تھی یا وہ خود موجود تھے. صحافی بھی کوئی ایسا نہیں تھا جو نہیں رہا, تاجر بھی سب تھے. ہوا ہے پوری تحصیل میں, یہ بڑی بات, یہ بہت بڑی بات ہوئی ہے. اس کے بعد دیکھیں کتنے گروہ اپنا لوگوں کے ٹولیاں کی ٹولیاں آئی ہیں, اور باقی شاہجی بات ہے, باقی شاہجی اس میں ہم سیاستدانوں کو بھی اگنور نہیں کرتے. اس دن سیاستدان بھی تمام اختلاف بلا کے اس ایجنڈے پہ اکٹھے تھے, کسی نے کوئی اختلاف نہیں. چند ایک نے تھوڑی سی شرارت کرنے کی کوشش کی ہے ابتدا میں, جس نے تقریر کی تھی نا, شاید میں تو جانتا بھی نہیں اس کو کون ہے, وہ جس نے پہلی تقریر کی تھی کسی سیاستدان نے, جی جی, تو اس نے تھوڑا سا نا اس میں گند بنانے کی کوشش کی ہے, تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. بھائی علماء کو نہیں کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا, آپ تمہارے سے کچھ ہوتے نہیں, دوسرے کو پہ تم تنقید کر رہے. اصل بات یہ ہے, دیکھیں میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تمام سیاستدان بھی اسٹیج پر, اس پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے ہیں, لیکن اگر علماء حق اور پبلک اپنا احتجاج ریکارڈ نہ کراتی تو شاید یہ انہوں نے اس سے پہلے نہ ایجیٹیشن کی, نہ بعد میں کیوں, نہ اب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ دیکھ لیں کہ ہماری وہ سیاستدانوں نے جا کے بات کی ہے. دیکھیں میں اس بات کا آئی وٹنس بھی ہوں کہ صاحب نے, حمزہ کرمانی صاحب نے جا کر ہمارے سامنے اسپیکر کو اسمبلی سے بات کی ہے, اسی طرح امداد اللہ بسال صاحب سے بات کی ہے, اسی طرح FWO کے جو ہیڈ ہیں ان سے بات کی ہے. تو یہ رابطے اگر اس کے پیچھے پبلک کی اور علماء کی طاقت نہ کھڑی ہوتی تو شاید سیاستدان نہ کرتے. سب دوڑ کے نا انہوں نے چاہ کے, دیکھو نا آنا تو انہوں نے عوام میں تھا نا. دیکھیں اس طرح وفد لے کے اپنا, جس دن یہ پروگرام ہو رہا تھا اس دن نہ پیپلز پارٹی کی قیادت یہاں موجود تھی اور نہ نون لیگ کی. یہ وجہ نہیں کہ وہ آ بھی رہے تھے, وہ اپنے اپنے کسی چکر میں لگے ہوئے تھے بھی ہم نہ کچھ کر کے جائیں, اخلاص سے لگے ہوئے تھے. یہ نہیں بھائی کوئی وجہ تھے, یا پریشر میں لگے ہوئے تھے عوام کے. سر میں تو یہ کہوں گا کہ اگر سیاستدانوں میں بھی ہے نا چودھری نذر گوندل, امیر حمزہ کرمانی, مطلوب مہدی اور حاجی ناصر, ان کے علاوہ جو ہے نا کسی نے ایفرٹ بھی نہیں کی, ان کے علاوہ کسی نے ایفرٹ بھی نہیں کی. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ موقع اچھا ہے, اس وقت ہم فنڈ ریلیز کرا سکتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے نا, سب سے پہلے جو بات کی چاروں سے پہلے چودھری فرق صاحب کی جب میٹنگ ہوئی ہے نا میاں نواز شریف صاحب سے, چودھری فرق صاحب نے بھی اس دن بات کی ہے بھی علاقے میں ہلچل ہے, علماء حق جو ہے سڑکوں پہ آنے کو تیار ہیں, اس کو سنجیدگی سے لیا جائے. یعنی حصہ بقدر جسا تقریباً تب نے اس کو جو ہے نا ڈالا ہے. اچھا صاحب دیکھیں, اس وقت جو موجودہ حالات ہیں, پہلی بات تو یہ کہ اگر ملک میں انتخابات ہوتے ہیں, اچھا آپ نا اپنا شاہ جی, ہمیں آج عجیب سی چیزیں نا دیکھنے کو ملی. 24 میں اپنا بلال ازرقیانی, اب وہ کسی اشارے کے بغیر تو نہیں ہو رہا تھا. بھاگ کے جو ہے نا عابد جتانے نے بھی آج کاغذ جمع کروائے, صالح حسین نے تو چلو سن رہے تھے, مصطفیٰ کنوال صاحب کو کون سی ایسی جگہ سے کوئی اشارے کے نعرے, مصطفیٰ کنوال صاحب کے جہاں رابطے ہیں, جی جی وہ بہت سٹرانگ رابطے ہیں. اس کا دینا میں کہنے کا مقصد ہے, یہ چار جب چیزیں ہیں, MNA کے ایک کینڈیڈیٹ اس نے بھی صوبائی, دوسرا کینڈیڈیٹ وہ بھی صوبائی, تیسرا کینڈیڈیٹ وہ بھی صوبائی, یعنی عابد جتانا, کنوال صاحب اور ازرقیانی صاحب, تینوں MNA کے کینڈیڈیٹ فوراً دھرم سے صوبائی اسمبلی پہ کیوں آ گئے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو نون کا ٹکٹ نہیں مل رہا, تینوں کو MNA کا MNA کا نہیں مل رہا, اس لیے وہ صوبائی پہ آ رہے ہیں چانس لینے کے لیے. بھائی شاید ہمارے یہاں دا لگتا ہو یا ہمیں کچھ ملتا ہو. اب یہ دیکھنے چیز یہ ہے, وہ دو کون خوش نصیب ہیں جن کو 61 یا 60 کا وہ مل رہا ہے. ایک تو کلیئر ہے
فرق فرق نظر تھا۔ اب ٹکٹ کا رولا ہے، کینڈیڈیٹ ہیں چودھری ندیم صاحب، بالکل انہوں نے صوبائی میں جمع نہیں کرائی چودھری ندیم خان ہاں صاحب نہیں نے، کرو ٹھیک ہے؟ نہیں صوبائی اس کو جو ہے نا ان کا کوئی رشتہ داروں کا جو ہے انہوں نے کہیں کروائے ہیں جمع، لیکن انہوں نے نہیں کرایا، ندیم خادم نے ہاں، خود نہیں کرایا۔ اچھا وہ جو اس طرح کی میرے پاس کوئی معلومات ہاں۔ نہیں۔ دیکھنا تو یہ ہے نا، اب تو پھر مقابلہ یہ ہے بھی دو میں سے ایک بندہ جائے گا یا دونوں جائیں گے۔ اگر دونوں جاتے ہیں شاہ جی، پھر میں آپ کے اس چینل کی وساطت سے بتا رہا ہوں کہ نون کا جو حالت ہوگی نا وہ کاف لیگ سے بھی بدتر ہوگی، جہلم میں، جیلم میں، بالخصوص جیلم میں، ٹھیک ہے؟ دیکھ نا اوپر والے فوراً نیچے آ گئے، ٹکٹ ایک کلیئر ہے، وہ وہاں سے لے دیکھیں مزے کی بات اس کی فرق صاحب کی، فرق صاحب یہاں بھی نہیں خود آئے جمع کرانے کے لیے، فرق صاحب اپنے گھر سے بھی اٹھ کے نہیں آئے، جن کو جو مطمئن ہوتے ہیں نا لوگ، جن کے ٹکٹ کلیئر ہوتے ہیں بلکہ سیٹیں کلیئر ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی دین ہے نا، بالکل تو وہ بندہ اس وقت نہیں جا رہا ٹکٹ جمع کرانے بھی، اور وہ لوگ جنہوں نے اتنی محنتیں کی، کبھی نون میں برار کے گھر، کبھی کسی کے گھر، کبھی اس در کبھی اس در، آخر میں خرچ کر دیے، آخر میں آج صوبائی اسمبلی کی بھاگ دوڑ کے جو ہے نا حصہ بن گئے ہیں۔ حصہ بن گئے ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں راجہ شہزاد صاحب سے، رائے صاحب آپ کی مرضی سے، جناب شرائع صاحب آپ کی مرضی سے، وڑائے صاحب آپ کی مرضی سے، تو شرازی صاحب بھی، شرازی صاحب بھی، یار وڑائے صاحب میں نے ذکر کیا ہے، شرازی ان تین چار جو کینڈیڈیٹ تو لیے پھر رہے تھے نا، یہ خوش ہو کے ان کے ساتھ ہوں گے یا نہیں؟ اگر بھائی پرانی خبر نہیں، ان کی کوئی اتنی بڑی ہسٹری بھی نہیں ہے، اللہ نہ کرے، انہوں نے اگر فواد چودھری کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے نا ڈانس اور ویلیں اور قوالیاں اور بھنگڑے ڈالے ہیں نا ٹکٹ کے لالچ میں، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی، نہ بعید ہے۔ اور ہو سکتا ہے وہ مجھے واقعہ بھی یاد ہے کہ حاجی شہباز نے نا ایک کینڈیڈیٹ جو ہے میں کا کینڈیڈیٹ ہے نا، اس کا میں نام نہیں لیتا، انسلٹ ہوگی، اس نے جب کہا نا میرے صوبائی اسمبلی کے کاغذ جمع کراؤ جب زمینی ہو رہے تھے، تو چودھری صاحب نے وہ کاغذ پھاڑ کے اس کے منہ پہ دے ماری تھی، یہ میں نام نہیں لیتا کیونکہ بیچارے کی۔ لیکن میں آپ کو نا آج ایک بتا رہا ہوں کہ سرپرائز ملے گا NA61 میں بھی، PP26 میں بھی پی ٹی آئی کی طرف سے، اور یہ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس آنے والے ہیں نا وہ ان کو آسان مقابلہ نہیں ہوگا، کیونکہ عوام کے اندر اگر ووٹ بینک اس وقت چل رہا ہے نا، آواز آ رہی ہے نا جہاں پر، اب اس دن بھی ہم جس ہوٹلوں پہ گئے ہیں یا مارکیٹ میں گھومے ہیں تو کیا صورتحال نظر آئی ہے پبلک سروے؟ شاہ جی بات پتہ کیا، پی ٹی آئی جو ہے نا، آپ کی بھی کہیں ہوگی، میری بھی کہیں ہے، ہر شہری کی کہیں نہ کہیں نا وابستگی ہوتی ہے جماعت کے ساتھ، وہ ایک حقیقت ہے پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی کو نظر انداز کرنا نا، میں تو کوئی نہیں، پی ٹی آئی کا ایک بڑی دعوے سے بات کر رہا ہوں میں، پی ٹی آئی کا جو ووٹر سپورٹر مر جائے گا، ذبح ہو جائے گا، گھر سے نہیں نکلے گا، جیل چلا جائے گا، وہ نون لیگ کے کسی بندے کو ووٹ نہیں دے گا، کوئی پیپلز پارٹی، لبیک، MQ، یعنی کوئی بھی جماعت اور کھڑی ہوگی نا، اس کو ووٹ آزاد کھڑا ہو گیا کوئی، اس کو مرضی سے ڈال دے گا، نون لیگ کو نہیں دے گا۔ اور نون لیگ نے اگر عقل کے ناخن نہ لیے، اس وقت جو حالات، ایک سیٹ بچی تھی نا 18 میں نون لیگ کی، وہ بھی چلی جائے گی، مجھے نظر آتے اس کے ساتھ ساتھ کئی ضلعوں پہ بھی اثر انداز ہوں گے وہ نون لیگ والے۔ ناظرین یہ ہمارا تجزیہ اور تبصرہ چلتا رہے گا، اس وقت جو ڈرامائی تبدیلی آئی ہیں حلقہ میں، ہم نے اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے، اور یہ جو ہمارا اپنا نقطہ نظر ہے، اس سے آپ سب کو اختلاف ہو سکتا ہے، ہماری رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، ہمارے تجزیے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک چیز جو حقیقت کے طور پر نظر آ رہی ہے کہ تحصیل پنڈ دادر خان اور ضلع جہلم کی سیاست میں ڈرامائی موڑ آنے والے ہیں، اور یہ پنڈ دادر خان کی ڈیولپمنٹ کے لیے اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے، اس کے اوپر ہم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کریں گے۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اپنی رائے سے نوازیے گا، آپ کی رائے، آپ کے کمنٹس جو ہوتے ہیں ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں محبتوں سے نوازیں گے۔ اللہ حافظ۔